حجاج کے زمانے میں لوگوں کی گفتگو کا موضوع کچھ اس طریقہ سے ہوا کرتا تھا، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے رات کوڑے کس کو لگے، رات خون کس کا بہایا گیا، رات کس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ حجاج جو تھا وہ بہت ظالم اور جابر شخص تھا۔ ولید بن عبد الملک کا دور اقتدار جو تھا، چونکہ ولید بن عبد الملک مال کا، جائیداد کا، عمارتوں کا شوقین تھا، تو اس کے دور اقتدار میں لوگوں کا موضوع بھی مال، جائیداد اور عمارتیں ہوا کرتی تھیں۔ نہروں کی کھدائی کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے، درختوں کی افزائش کے متعلق جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے، جائیداد کے بارے میں اس کے دور اقتدار میں باتیں ہوتی تھیں، عمارتوں کے متعلق وہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کا دور اقتدار، سلیمان بن عبد الملک جو تھا وہ کھانے پینے کا شوقین تھا اور رقص و سرود کا شوقین تھا، تو اس کے دور اقتدار میں کھانے پینے کی باتیں ہوتی تھیں، رقص و سرود کی باتیں ہوتی تھیں، گانا بجانے کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور یہی لوگوں کی گفتگو کا موضوع ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کے وقت لوگوں کی گفتگو کا موضوع بدل گیا، لوگوں کی گفتگو کا انداز بدل گیا۔ پھر یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ رات کس کو قتل کیا گیا، پھر یہ موضوع نہیں ہوتا تھا کہ اونچی عمارتوں کی بات نہیں ہوتی تھی، اس وقت پھر رقص و سرود کی اور گانے بجانے کی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو پھر گفتگو کا انداز، موضوع بدل گیا، انداز بدل گیا۔ پھر لوگوں کی آپس میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ رات کو تم نے قرآن کتنا پڑھا، رات کو کتنے سپاروں کی تلاوت تم نے کی، کل کون سا ورد کیا، کون سا وظیفہ کیا، کل تم نے کتنے بندوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا، کل کتنے مصیبت زدوں کے جو ہے تو کام آیا، ہاں جی، کل کتنے لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ تم نے دور کی، کل تم نے کیا ورد کیا، کیا وظیفہ کیا، کل تم نے کتنے نوافل پڑھے۔ تو ان تمام باتوں سے اس بات کا اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا، اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ عوام اپنے حکمران کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ اگر حکمران کرپشن کو، اگر حکمران ظلم کو، اگر حکمران عدل و انصاف کے خون کو سیاست سمجھتے ہیں تو عوام بھی اس چیز کو سیاست سمجھتی ہے۔ حالانکہ سیاست کا یہ تصور ہی غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے کہ عدل و انصاف کا خون کیا جائے، غریب کو ظلم کی اور مہنگائی کے چکی میں پیس کے رکھ دیا جائے، یہ سیاست نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کو سیاست نہیں کہتے، مکاری کرنے کو سیاست نہیں کہتے، فریب کاری کرنے کو سیاست نہیں کہتے، وعدہ خلافی کرنے کو سیاست نہیں کہتے، اور جو ہے وہ معاملوں کی، معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کو سیاست نہیں کہا جاتا۔ سیاست تو ریاست کی اصلاح کو کہتے ہیں، سیاست تو ملکی تدبیر و انتظام کو سیاست کہا جاتا ہے، سیاست تو غریبوں کے حال پر رحم کرنے کو سیاست کہا جاتا ہے، سیاست تو ہر حال میں انصاف کرنے کو جو ہے وہ سیاست کہا جاتا ہے۔ معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کو سیاست نہیں کہا جاتا، وعدوں کی خلاف ورزی کرنے کو سیاست نہیں کہا جاتا، جھوٹ کو سیاست نہیں کہا جاتا، سچ کو سیاست کہا جاتا ہے۔ نا انصافی کو سیاست نہیں کہا جاتا، انصاف کو سیاست کہا جاتا ہے۔ نا انصافی کو ظلم کہا جا سکتا ہے، سیاست نہیں کہا جا سکتا۔ جھوٹ کو ظلم کہا جا سکتا ہے، سیاست نہیں کہا جا سکتا۔ کرپشن کو غریبوں کا اور عوام کا اور لوگوں کا پیسہ کھانا کہا جا سکتا ہے، اسے سیاست نہیں کہا جا سکتا۔ سیاست تو ملکی تدبیر و انتظام کو سیاست کہا جاتا ہے، ریاست کی اصلاح کو جو ہے وہ سیاست کہا جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے حکمرانوں سے، ایسے سیاستدانوں سے جو کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں، جو لادینی اور قوتوں کے حامل افراد جو ہیں اور ظلم اور نا انصافی کرنے پر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں اور جو دین کی قدروں کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے حکمرانوں سے،
ایسے سیاستدانوں سے اقتدار کو چھین کر، کرسی کو چھین کر، حکومت کو چھین کر ایسے لوگوں کے ذمے حکومت کر دی جائے، ایسے لوگوں کو اقتدار دے دیا جائے جو دین کی قدروں کو سمجھتے ہوں، اسلام کو سمجھتے ہوں، قرآن کے مزاج کو سمجھتے ہوں، جو یہ جانتے ہوں کہ غریب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہاں جی، اپنی عوام کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اسلام کا کیا تقاضا ہے، قرآن کا مزاج کیا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہر حال میں انصاف کرنا ہے، ایسے لوگوں کو اقتدار جو ہے وہ دے دیا جائے اور حکومت دے دی جائے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو ہے وہ انصاف کا بول بالا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ العظیم ہمارے ملک پاکستان کو کوئی غیرت مند اللہ پاک حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا حاکم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کے غرباء اور فقراء پر اللہ پاک رحم و کرم فرمائے، اور ایسے بے غیرت حکمرانوں اور سیاستدانوں اور عوام کا پیسہ کھانے والوں اور ٹیکس کا پیسہ کھانے والوں اور لوٹ مار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کرے، ناانصافی کرنے والوں کو اللہ پاک جل مجدہ جو ہے وہ نیست و نابود کرے، انصاف کا بول بالا فرمائے اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔